السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار کون کون لوگ ہوں گے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ویسے تو دنیا میں ہی اپنی تمام امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو بھی ذکر کیا، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میری امت، اور رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن تم جا کر ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حال بیان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جا کر عرض کی، حالانکہ وہ تو خوب جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی امت کی فکر کی، جہاں اپنے ماننے والوں کی فکر کی، وہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت اور اپنے ماننے والوں کی فکر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی اور اپنے ماننے والوں کی فکر کی اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے توحید جو اس کائنات کے اندر اختیار کرے گا، ایسے شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس شخص کے لیے سفارش کریں گے جس نے توحید کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور آپ قطعاً کسی بھی مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سب سے پہلے مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں نے حدیث کے ساتھ تمہاری بے پناہ رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے یا شفاعت کرنے کا اختیار دیا ہے، بس میں شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا نہیں مرے گا۔ یعنی جو شرک سے پاک زندگی گزارے گا، جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما خیرنی ربی اللیلۃ، کیا تم جانتے ہو کہ رب نے مجھے آج رات کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے رسول ہی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَن يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، اس نے مجھے میری نصف امت کو جنت میں داخل کیے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلها، قال هي لكل مسلم، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی شفاعت کے حصول کا اہل کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہر مسلمان کو حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ، جو اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم اذان سنیں تو فوراً اس دعا کو ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو سکے۔ اور جو شخص صبح شام 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، ایسے شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھا اسے قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ اور کثرت سے جو اس دنیا میں سجدہ کرنے والے ہیں انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم سے کہا کہ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم میری کثرت سجود کے ذریعے مدد کرو تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ تو کثرت سجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ ہیں ایسے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح سے بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع کل 1,070,003 حثیات من حثیاتی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ ان کی سنگت اختیار کرنے والوں میں سے 70,000 کو داخل کرے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چلوؤں میں سے 3 چلو اپنے حسب شان جہنمیوں سے بھر کر بھی جو ہے جنت میں ڈالے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اور اس شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوں اور وہاں پر تکالیف کو برداشت کرتے ہوں۔ اور اسی طرح سے مدینہ منورہ میں وفات پانے والے لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ چند اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جن کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہم تمام کو ان اعمال کو اپنانے کی توفیق دے جن کے ذریعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل سکتی ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔